السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ ایکسپریشن اور اظہار ہے ان خلائق کا جو دربار کے بہت قریب ہیں، جو رب جلیل کے فضل و عطا سے، اذن سے اور توفیق سے تکوینی معاملات اور امور کو نمٹاتے ہیں۔ ان کی سپاس گزاری عجز کا عالم یہ ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ لہذا وہ میرا کریم علیم و حکیم ہے، اور صاحب خبر صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ نے اتنا عطا کیا ہے کہ خود فرمایا کریم رب نے کہ اتنا قریب ہوا وہ، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور اتنا فرمایا وعلمہ شدید القوی ذو مرہ، شدید القوی قوی رب نے ان کو علم دیا۔ سو اللہ تبارک و تعالی علیم مطلق ہے، اور میرے آقا و مولا کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہب فرمایا ہے، توحید فرمایا ہے، اور پوری سخاوت کے ساتھ سبحان اللہ العظیم، اس حد تک کہ وما هو علی الغیب بدنین، جو چھپا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دیا گیا ہے اور سخاوت کے ساتھ دیا ہے۔ یہاں تک فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اس کے لاہوت کا عالم کیا ہے، اس کے ہاہوت کا عالم کیا ہے، صاحب خبر سے پوچھو۔ اب اس مسئلہ کو کسی حد تک جس طرح رب جلیل کی توفیق کا تقاضا ہے کس طرح سمجھا جائے گا کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام صفات اور اسماء کا پرتو اعظم ہے۔ تمام اسماء اور صفات کی تجلیات، ان کے انوارات آپ پر بدرجہ اتم پڑتے ہیں۔ آپ صفات و اسماء کا پرتو اعظم ہیں، آپ کن کا سانحہ اول ہیں، آپ کن کے بعد فیکون میں اعتباری، امکانی، مجازی ہر لحاظ سے آپ تعین اول ہیں، نور اول ہیں، جوہر اول ہیں، آپ کن کا سانحہ اول ہیں۔ سو آپ صفات کا پرتو اعظم ہیں۔ اب جو صفات کا پرتو اعظم ہے، آپ کا دل صفات و اسماء کا متجلی اعظم ہے، وہاں صفات و اسماء کے انوارات و تجلیات متجلہ ہوتے ہیں، جلوگاہ ہے۔ قلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوگاہ ہے اسماء اور صفات کے بروزات، انوارات اور تجلیات کا، لہذا بہت قرب ہے۔ آپ دیکھیں کن سے اعتباری امکانی جہان کا آغاز ہوتا ہے، اور کن کے فوراً بعد فیکون کے سرہ پر، نقطہ آغاز پر، انتہائی نقطہ ابتدا پر میرے آقا تعین اول کے ساتھ جلوہ فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں، رونق فرما ہیں، رونق افروز ہیں، مظہر ہیں۔ سو لاہوت اور ہاہوت سے آپ کو خاص تعلق ہے، بہت اقرب ہیں آپ، لاہوت کی بھی ہاہوت کی بھی۔ ہاں، ہاہوت اور لاہوت میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی سہیم نہیں ہے، کوئی عاف، کوئی کفو نہیں ہے۔ وہاں میرے آقا بھی عبدہ کے منصب جلیلہ پر فائز ہے، روح اکبر ہے، روح اعظم ہیں، عبد اکبر ہیں، عبد اعظم ہیں، عبدہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، لیکن قرب بہت زیادہ۔ اب رب جلیل و جمیل کی جو ذات ہے وہ صفات میں جلوہ کرتی ہے۔ سو میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات کو صفات کی جلوہ آرائیوں میں دیکھا، ذات کو بھی دیکھا، صفات کو بھی دیکھا۔ اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کی جو روایت حضرت عبداللہ ابن عباس نے نقل کی ہے وہ مکیاس النور میں ہے، بلکہ حضرت صاحب روح المعانی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے سورہ نجم کی تفسیر میں، کہ پوچھا حل رأیت ربک، تو میرے آقا نے دو مواقع پر فرمایا
حضرت ابو ذر غفاری کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیح الامت، ان کے جواب میں فرمایا رأیت نور، میں نے نور دیکھا۔ ظاہر ہے اس کی ذات جس وقت ہر طرف متصرف ہے، چھائی ہوئی ہے، تو قرآن نے اس کو کس طرح بیان کیا؟ اللہ نور السماوات والارض۔ پھر فرمایا حل رأیت ربک، فرمایا ہاں رأیت ربی، رب بھی صفت ہے، نور بھی صفت ہے، تو ذات کو تمام تر اسماء و صفات میں دیکھا گیا۔ اور یہ کمال، یہ منصب، یہ معراج تعین اول کو میسر ہے، چونکہ قرب کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہاں وہ والی بات نہیں آتی، یہ بقاء البقا سے بھی اونچی منزل ہے۔ بقاء البقا تو امت کو بھی حاصل ہوتا ہے، یہ دراصل بقاء البقا میں جو منصب محمود ہے، یعنی معراج محمودی، معراج محمدی، اس معراج کا منصب ہے۔ اور یہ منصب جو ہے یہ لامتناہی ہے۔ آپ ذرا معراج کے حقائق پر غور فرمائیں کہ معراج بیک وقت زمانی بھی ہے۔ زمانی کا مطلب ہے زمان میں، عصر میں، دہر میں، اکنون میں۔ پھر مکانی بھی ہے، جو عالم محسوس اور عالم مشہود ہے اس کا معراج ہے۔ پھر عالم غیر محسوس اور غیر مشہود کا معراج ہے۔ پھر لامکان کا معراج ہے۔ حضرت اقبال کے نشار پر یہ بات ختم کرتے ہیں، سید کل صاحب ام الکتاب، پردگی ہو در ضمیر اشب حجاب، گرچہ عین ذات را بے پردہ دید، عین ذات، گرچہ عین ذات را بے پردہ دید۔ ذات کا عین، ذات کا عین یعنی ہاہوت، ہویت، سمدیت، علویت، خطیرت القدس، جلوہ حقانی، گرچہ عین ذات را بے پردہ دید، رب زدنی الزبان او چکید۔ اس لیے معراج میں عبدہو کا لفظ استعمال ہوا، عبدہو۔ جزاکم اللہ۔